سسٹم کی بات ہے نا. لیکن اگر فرض کریں کہ ساس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے چلے گئے ہیں, کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں کریٹ ہوتی, لیکن وہ اپنا ایشو بنا لیتی ہیں. وہ ایگو ہے. یہ شوہر بیوی کے درمیان میں بھی ہوتا ہے, کئی چیزوں سے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, بلکہ اس سے ریلیشن شپ کی خرابی ہو رہی ہوتی ہے, ہم اس کو ایشو بنا لیتے ہیں. ماؤں کا کیا ہوتا ہے, یہ جو کنٹرولنگ بیہیویئر آ جاتا ہے کہ جی ہر بات میں آپ نے کنٹرول کرنا ہے بچے کو, یہ بھی نہ کھاؤ, یہ بھی نہ پہنو, یہ بھی نہ کرو, وہ بھی نہ کرو. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھی میں ماں ہوں, میں جو بتا رہی ہوں بس وہی کرتے چلے جاؤ. اس میں بھی پھر اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے ہم سب کا پاتھ ڈفرینٹ ہے. انسیکیورٹیز نہ کیری کریں, مقصد یہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پھر بہو بات نہیں سنے گی, پھر یہ اپنی مرضی کرے گی, تو آپ ریلیشن شپ بلڈنگ پہ کام کریں نا. سب بہوؤں نے اپنی مرضی کرنی ہے الٹیمیٹلی. ہمیں نظر کیا آتا ہے, نہیں ہم نے تو کبھی اپنی مرضی نہیں کی. یہ تو ہم ساس سے پوچھے تو پتہ چلے گا. آپ نے 100% بھی قربانی دی ہے نا, تو ساس کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں, کیونکہ ہر انسان اپنے پرسپیکٹو سے سوچتا ہے. ایک جو مجھے ریلیشن شپ بلڈنگ میں اپنے گھر میں چیز نظر آتی ہے کہ میرے کچھ کلوز ریلیٹیوز, جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں احسان بہت جتاتے ہیں, مطلب وہ جو کام میرے لیے کریں گے, مجھے فیور دیں گے, اس کے بعد وہ اس کو بہت ملٹیپل ٹائمز ریپیٹ کریں گے, اور وہ مجھے نہیں اچھا لگے گا, مطلب یہ مجھے برا لگتا ہے. اور پھر مجھے تھوڑی دیر بعد لگتا ہے کہ اب میرا دل نہیں چاہ رہا میں اس بندے سے بات بھی کروں نا. بالکل ہماری ایگو آ جاتی ہے نا. ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ, ہمیں ان کو تھینک یو اچھے طریقے سے تھینک یو کہنا چاہیے. 2-3 دفعہ ان کی اس بات کو اکنالج کر کے کسی اور کے سامنے بھی کہہ دینا چاہیے کہ میں گھر میں نہیں تھی, آئی ایم سو تھینکفل ٹو سو اینڈ سو, انہوں نے یہ کام کر دیا. ہم یہ نہیں نا کہتے, ہمیں پتہ ہے دل میں کیا خیال آتا ہے, ہمیں وہ 15 دفعہ یاد آتی ہے جب ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے. مطلب ہم یہ کہتے ہیں مطلب میں نے اتنی دفعہ کیا, میں نے تو کبھی نہیں کہا, میں نے کبھی نہیں کہا, اور یہ دیکھو یہ مجھے احسان جتا رہے. تو ہم سمپلی کہتے ہیں تھینک یو, بہت مجھے اچھا لگا. پہلے بھی تعریف کر دیں, بعد میں بھی کر دیں, 3 لوگوں کے سامنے اور کر دیں, اس کے بعد وہ دوبارہ ذکر ہی نہیں کریں گے. جو لوگ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اکنالجمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے اپنا بھی پتا ہے کئی دفعہ نہیں دل چاہ رہا ہوتا کسی کی تعریف کرنے کو, اور اسپیشلی جس کے ساتھ کانفلکٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ اتنا ہی بڑا چیلنج بن جاتا ہے. لیکن یہی تو سیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے دوز ہو نو ڈو ناٹ اسپیک, دوز ہو اسپیک ڈو ناٹ نو. اور ہمیں دیکھیں حدیث میں کیا بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, جب بولے تو اچھا بولے, نہیں تو خاموش رہے. اور اسی حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو پھر دوبارہ آتا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے نیبرز کے ساتھ جنرس ہوتا ہے. سخاوت اس کی نیبرز, سب سے پہلے نیبرز تو ہمارے گھر میں ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, آفس میں آپ کام کر رہے ہیں تو ساتھ والے لوگ ہیں, پھر محلے والے لوگ ہیں. نیبرز کی تو کتنی کیٹیگریز اور کتنی لیبریشن آتی ہے. اور پھر اسی طرح سے اپنے مہمان کے ساتھ بھی جو ہے انسان جنرس ہو, سخاوت کا اظہار کرے, انسان سوچ سمجھ کے کام کرے. اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, جب ہم بہت سارے ڈریمز لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری ٹیمپٹیشن یہ ہوتی ہے ہم بولتے بہت ہیں, میں نے یہ سوچا ہے, میں یہ کروں گی, میں ایسے رہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم ڈسکشنز کرتے ہیں, اگر ہم کبھی اپنی ڈسکشنز کو ریکارڈ کریں اس میں میں چل رہی ہوتی ہے. اور اب ہمارے پاس اس میں کو پروو کرنے کے لیے بہت سے پلیٹ فارم ہیں, مثلا فیس بک ہے جس پہ ہم سارا دن جب وہ بات کرتے ہیں اس سے ہماری ایگو جو ہوتی ہے اس کو کتنا سکون ملتا ہے نا, جب وہ ہٹس ہیں, لائکس ہیں, کمنٹس ہیں. میں جب یہ پڑھی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ شاید ہمیشہ سے چیلنج ہے. جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو وہ ہوتی تھی سلیم بک ہوتی تھی, اس زمانے کا سوشل میڈیا وہ ہوتا تھا. ہم نے کچھ کوسچنز لکھے ہوتے تھے ڈفرینٹ پیجز پہ, اپنی فرینڈس کو دیتے تھے اور وہ اس پہ ہمیں بڑی اچھی اچھی کمنٹس لکھ کے بھیجتے تھے. اس سے پہلے آٹوگراف بک ہوتی تھی. کہ نہیں کوئی نہ کوئی ایسا فورم رہا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. اسی طرح ٹویٹر ہمیں کیا بتاتا ہے, وہی بات ہے کہ نئی ٹویٹ جو ہے وہ کرو. پھر ہمارے پاس لنکڈ ان آ جاتا ہے, ان باکس ہے, فون ہے, کمنٹ سیکشنز ہیں. اب یہ ساری چیزیں یہ نہیں کہ بری ہیں, وہی بات ہے کہ اگر ہم سیلف اسٹیم پہ کام کریں گے اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ہمیں اچھی فیلنگ ہوتی ہے اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے, لوگوں کو فائدہ بھی دینا ہوتا ہے. میں اپنا اگر دیکھوں کنٹینٹ, میں کہوں نہیں میں نے نہیں کسی کے ساتھ اپنے لیکچر شیئر کرنے, مٹیریل شیئر کرنا, لیکن یہ پھر بہت بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے آپ کی ایگو کے لیے. بہت لوگ ریسیپیز شیئر نہیں کرتے. اور بھی ہے ایک تو ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے گمان پہ ریلائنس ساری ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس پہ کام کریں کہ فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے, تو ایک تو برے گمان والی بات ہے کہ نہیں کرنا چاہیے.
دوسری بات یہ کہ جب ہم مجھے آپ نے پیچھے جو آیا وہ دکھائی ہے اس میں اچھا کہیں والی جو بات کہی ہے، جب بولیں تو اچھا بولیں. ہم اگر اس کو بول رہے ہیں اس کو اچھا نہیں لگ رہا اپنی طرف سے تو ہم اچھا ہی بول رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے بعض دفعہ. تو وہ اچھے کی ڈیفینیشن میں سچ بولنا، سچ بعض دفعہ بہت کڑوا بھی ہوتا ہے جس کو اچھا نہیں لگتا. تو ہم اس اچھے کی ڈیفینیشن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب واٹ از اچھا؟ اسلام ہمیں ہمیشہ نا حکمت سکھاتا ہے، اور یہ عام لوگوں نے جملہ بنایا ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. اسلام نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن سچ کو بولنے کے لیے حکمت سکھائی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کیونکہ سچے ہیں تو آپ چاقو چھری لے کے لوگوں کو سٹیب کرتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا. تو ہم نے کیونکہ کہہ دیا سچ کڑوا ہے تو میں تو جب کسی کو بتاؤں گی تو وہ بٹر ٹیسٹ تو ان کو آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا لیکن حکمت کے ساتھ بولا. وزڈم بھی تو کوئی چیز ہے نا، وزڈم کو ہم کیری نہ کریں اور ہم لوگوں کو جو مرضی سناتے چلے جائیں. اب آپ اکثر ساسوں کو اگر دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہیں، یا عام لوگ بھی کہتے ہیں تمہیں برا تو لگے گا لیکن، اینڈ دین یو نو وی اسپیک آور مائنڈ اینڈ ہارٹ. ہم اپنا بوکس کئی دفعہ نکال رہے ہوتے ہیں نا. تو کسی کو بھی کوئی بات جو کہنی ہو جو ان کو اچھی نہ لگے تو ہمیں طریقے سے کہنی چاہیے، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے نا. اگر فرض کریں آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو گیا، آپ کو نہیں اندازہ تھا تو آئندہ کے لیے کیئرفل ہو جائیں. ہم سیکھیں بھی تو صحیح، اللہ نے عقل کس لیے دی ہے. ہمارے آفس کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں پوری کمیونٹی ہے. ہمارا ایک وہ ہے 2 گروپس ہیں وہاں پہ ایسوسیشن کے، تو ان میں پولیٹکس ہوتی ہیں. وہ ایک دوسرے کے پازیٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ نیگیٹیوٹیز زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں. تو اس میں کل یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں بھی اس میں ظاہر کامنٹ کیے بغیر مجھ سے بھی نہیں رہا گیا. میں نے بھی 2-3 چیزیں ان کو کہیں. ایگو کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مطلب اگر غلط چیز کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اپنی پروگریس بنا کے دکھا رہے ہیں، ہم اس کو ریبٹ کر رہے ہیں. تو کرنے کے لیے اب کتنا ایک حد تک انسان اچھا بن سکتا ہے؟ کیونکہ ایگو اگر ہماری نہیں بھی ہے تو دوسرے بندے کی تو ایگو ہوگی جو کہ واپس ریئیکٹ کرے گی. تو ہمیں الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو ریئیکٹ. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرتے ہیں نا تو اس میں ایموشنز نہیں سامنے آتے، یعنی اس میں سینٹینسز آتے ہیں. اس میں کیونکہ وہ نہیں پتہ چلتا کہ کسی نے رسپیکٹفل طریقے سے کہا ہے کہ نہیں. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے کہ جب آپ کوئی سینسیٹیو ٹاپک پہ کہیں بات ہو رہی ہو اور صرف آپ ریمارک لکھ کے بھیجتے ہیں تو کئی دفعہ دوسرا انسان اس سے وہ پٹ آف بھی ہو جاتا ہے، غلط میننگ لے لیتا ہے. آپ کا وہ مطلب نہیں ہوتا اس طرح کہنے کا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بحث برائے بحث ہو رہی ہو وہاں پہ یہ حدیث بڑی اسٹرانگلی آتی ہے، وہاں پہ چپ رہا جائے، اچھا بولا جائے یا چپ رہا جائے. سوشل میڈیا از ناٹ دا پلیٹ فارم جہاں پر آپ کسی سے اس طرح بات کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لوگ بحث کر رہے ہیں اور غلط بات ہو رہی ہے تو آپ کو وہاں پر اگر ان کو بتانا بھی پڑتا ہے اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، پھر آپ ایک وائس نوٹ بھیجتے ہیں جس میں آپ دوسروں کو بلیم نہیں کرتے بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بولا الٹیمیٹلی ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے، یہ غلط ہے. دیٹ مینز یو آر ناٹ اسکلفل. اسکلفل انسان کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ اگر میرے بھی جذبات بھڑک رہے ہیں تو مجھے ایگزٹ لے لینا ہے. ہر ایک کا پاتھ ڈفرینٹ ہے، پاتھس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. مطلب اگر کوئی انسان آپ کے سامنے کوئی 2-4 جملے بول دیتا ہے تو بول دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا ہو جانا ہے آپ کو؟ ہمارے ایکچولی ایگوز جو ہے نا ہم نے ڈش میں سجا کے رکھی ہوئی ہے، اور ذرا کوئی کہے تو صحیح. ہم 3 جملے سنتے ہیں، 4 جملے سنتے ہیں، اس کا کہتے ہیں میں تو ان کو بتا دوں. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے آپ کسی ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے تو اصلاح ویسے کریں جیسے کرنی چاہیے. اگر آپ نے بھی اتنا ہی زہریلا جملہ بتا دیا اور اپنی پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے بات کر دی تو اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا نا. یہ جو سوشل میڈیا گروپس ہیں نا، ان میں جو ڈسکشنز ہیں، ان میں جو کڑوے کسیلی باتیں ہیں، اس کے لیے پلیز یہ حدیث یاد رکھیں. مجھے کئی دفعہ لوگ پرائیویٹلی میسج کرتے ہیں آپ فلاں گروپ میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ یہاں پہ یہ ریمارک کریں. میں نہیں کرتی. میں نے اس پہ وہ پڑھی تھی، یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھ میں یہ چیزیں ہیں. وہ دیکھیں نا حکمت جو آپ کہہ رہی تھی نا، انہوں نے کہا کہ تم صرف ایک جھوٹ چھوڑ دو. آپ دیکھیں نا ورنہ وہ کہتے ہیں اچھا تم یہ بھی کرتے ہو، کچھ بھی نہیں، بس صرف ایک جملہ انہوں نے بولا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. تو وہ یہ چیز ہے کہ سینٹنس کا جو استعمال ہے بہت ضروری ہے. سو بلینک اسپیسز کے وٹ ٹو ڈو، وٹ تھنگس شوڈ اور کوڈ بی ڈن، یعنی ہماری زندگی میں اور جہاں جہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ اب آپ سوشل میڈیا چھوڑ دیں. سوشل میڈیا سے کتنی خیر ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اوپر نظر رکھیں. یہ دیکھیں کہ ہم کوئی کام جو کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو ایٹ لیسٹ یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ میں جو بھی پوسٹ لگا رہی ہوں میں کیا اس سے حاصل کرنا چاہ رہی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ لوگوں کی میں کوئی پوسٹ پڑھتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ کسی خاص ان کے دل میں کوئی دکھ ہے، اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہر ایک کے سامنے ایک اشتہار کی طرح آتا ہے کہ اچھا
آپ کو یہ مسئلہ فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو کسی کے شخص کے ساتھ مسئلہ ہے تو پھر اس کو بتائیں, اس سے ڈائریکٹلی بات کریں. سوشل میڈیا پہ تو وہ یہی ہے کہ ہم وہ پبلکلی بیٹھ کے وہ بات کریں. پازیٹیو پرفارمنس کیا ہے, لیٹ می ٹیل یو ہاؤ ویل تھنگز آر گوئنگ, لک ہاؤ گریٹ آئی ایم. یہ جو ہے نا, ہم جب لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بار بار کہ واہ جی واہ دیکھو میری زندگی میں کتنا اچھا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. جب ہم وہ بھی بہت زیادہ پورٹری کرتے ہیں, اس میں بھی پھر مسئلے مسائل جو بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ریئلی دا ٹروتھ از آئی ایم اسکیئرڈ, آئی ایم اسٹرگلنگ, آئی ڈونٹ نو. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اندر سے ہم گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں بہت سی باتوں پہ, اور ہمیں وہ طریقے نہیں آ رہے ہوتے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کیسے کریں. تو رادر دین کہ ہم اپنے مسائل کو حل کریں, کیا سوشل میڈیا, کیا باقی جگہیں, وہاں پر ہم اپنی ہر شخص اپنی بگر پکچر لگا رہا ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک خاتون کہیں ٹریول کر رہی تھی, ان کو میں جانتی تھی, تو انہوں نے بہت ہی ایسی پکچرز کہ جی پتہ نہیں کیا وہ بہت انجوائے کر رہی ہیں, بہت ان کو مزہ آ رہا ہے, سب کچھ لگایا. اور اسی دن شام کو انہوں نے مجھے میسج کیا واٹس ایپ پہ, میں ابھی واپس آؤں گی اپنی ٹرپ سے تو مجھے آپ سے ملنا ہے, اس لیے کہ مجھے سیویئر ڈپریشن ہوا ہے. کہیں میں نے آج ہی آپ کی پکچر دیکھی ہے کہ آپ کو تو اتنا مزہ آ رہا ہے. کہتی ہے وہ تو میں نے لوگوں کو جلانے کے لیے لگایا ہے کیونکہ مجھے اتنا ڈپریشن تھا کہ مجھ سے کوئی چیز ہینڈل نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا چلو کوئی یہی لوگوں کو تو بتاؤں نا کہ میں بڑی خوش ہوں, لوگ اور نظر لگا دیں. ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے لوگ رکھتے ہیں نا جو کہ ہمیں وہی بات ہے گھر کی مرغی بننا سکھاتے ہیں, وہ ہماری ایگو کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ مجھے گھر میں اکنالجمنٹ نہیں مل رہی, اچھا نہیں مل رہی, لیکن اب گھر والے بھی ہمیں اسی طرح بٹھانا شروع کر دیں تو ہمارے دماغ کہاں چلے جائیں. انسان ہی ہے نا ہم. آپ کئی دفعہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں, باقی آپ کے کولیگ اتنے اپریشیٹ کرتے ہیں, گھر آ کے آپ اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. ایٹ دا بگننگ آف اینی پاتھ وی آر ایکسائٹیڈ اینڈ نروس. We seek to comfort ourselves externally instead of inwardly. جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور ہم کمفرٹ جو لے رہے ہوتے ہیں ایکسٹرنلی لے رہے ہوتے ہیں. کمفرٹ کیا ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں, لوگ ہمیں انوالو کر رہے ہیں, جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں کوئی کام مل گیا ہے, لیکن اندر سے ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ میرا کمفرٹ لیول کتنا ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوتی ہے نا, دیر از اے ویک سائڈ ٹو ایچ آف اس. ہم میں سے ہر شخص کو ایک اندر سے کچھ نہ کچھ پنچ کر سکتا ہے. سو دس از ناٹ ایگزیکٹلی میلیشیس, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسٹل وانٹس ٹو گیٹ ایز مچ پبلک کریڈٹ اینڈ اٹینشن ایز اٹ کین فار ڈوئنگ دا لیسٹ. یعنی ہمارے اندر ایک وہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کمزوری رکھی ہے, ہم انسان ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہماری کسی کام کی تعریف کی جائے. یہ دیکھیں نا, آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کوئی آپ کی تعریف کر دے, آپ نے اچھی کلاس لی ہو تو آپ فیڈ بیک جب مانگتے ہیں تو دل میں ہوتا ہے میں نے اتنی تیاری کی تھی, اگر کوئی مجھے بتائے گا میں نے اچھا کیا ہے تو مجھے اچھا لگے گا. اگر آپ نے اتنی تیاری کی اور کوئی باہر سے کہہ دیتا ہے کہ نہیں اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں تھی, تو تھوڑا سا موڈ خراب ہونا وہ نیچرل ہے, ہمیں ہوگا فیل, ہم انسان ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم نا وہ صحیح سینٹیمنٹس کو صحیح جگہ پہ پلیس نہیں کرتے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو فیڈ بیک اینڈ نیگیٹو فیڈ بیک, فیڈ بیک کبھی بھی جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ فیڈ بیک دیتے ہیں نا کہ یہ تمہیں یہ ٹھیک کرنا چاہیے, وہ ہمیشہ آپ کو ایک دھچکا دیتا ہے کہ میں تو اتنی اچھی وہ کیے ہوئے تھے کام اپنی طرف سے بیسٹ, اس کے ساتھ کیا ہوتا تو کسی دوسرے انسان نے اس کو کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہاں سے وہ برا ہی لگتا ہے. ہاں پھر ہم انسان وہاں سے پھر دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی گروتھ کیسے کرنی ہے. مطلب ہم میں سے ہر شخص کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر فوکس کیا جائے. میکس اس اسکیئرڈ اور اوور ویلم فار دا ٹاسک. تو ہم کبھی کبھی یہ جو ہماری پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم گھبراتے بھی ہیں, کبھی ہم کسی کام سے اوور ویلم ہو جاتے ہیں. گیٹس ایزیئر ٹو ٹاک دین ٹو کمٹ دا ایکٹ اٹ سیلف. اچھا ہوتا یہ ہے ہم جتنا بولتے ہیں ہم اس سے ہمیشہ کم کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اتنا وہ اس کام کو آگے بڑھا نہیں رہے ہوتے. تو اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت ساری باتیں کریں گے, جیسے ساسیں بہت کہتی ہیں نا کہ ہم تو اتنا خیال رکھتے ہیں, ہم تو اتنا خیال رکھتے ہیں, پوچھ لو بے شک اس سے, لیکن بہو کو اتنا نہیں نظر آ رہا ہوتا, اور سم ہاؤ ہم جتنا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے اتنا نہیں کیا ہوتا. سو کیا سائلنس, کیا خاموش رہنا ایک ویکنیس ہے؟ اینی ون کین ٹاک اباؤٹ ہمسیلف اور ہر سیلف. اپنے بارے میں تو ہر شخص بات کر سکتا ہے. سو وٹ از اسکیئرس اینڈ ریئر از سائلنس. خاموش رہنا جب آپ کو کریڈٹ مل رہا ہے اور آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں اور آپ بہت کچھ بول سکتے ہیں اور آپ پھر خاموش ہیں. اس میں وہ یاد کریں نا وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے مومن کی مثال کس درخت کی طرح ہے. جی, اور عبداللہ بن عمر خاموش رہے, ان کو پتا تھا جواب.
اچھا اسی طرح جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال پوچھا صحابہ سے تو جواب ان کو آتا تھا، لیکن وہ کیا کہا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹاتے تھے. یعنی یہ والی جو ایک تربیت کا ایلیمنٹ ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو جواب آتا ہوتا ہے، یہ آپ کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کو جواب آتا ہے. کئی گیدرنگز میں نے دیکھا ہے جس کو جواب آتا ہے، جس نے وہ ٹاپک پڑھا ہوا ہے، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. پھر the ability to deliberately keep yourself out of the conversation and subsist without its validation، یعنی آپ کو کوئی ویلیڈیٹ نہیں کر رہا اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اور never give reason for what you think or do until you must، یعنی آپ کو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کرنا نہیں میرا مطلب یہ تھا، نہیں میں اس وجہ سے یہ کر رہی تھی. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ مسائل کئی دفعہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی از ناٹ دا اونلی بینیفٹ آف سائلنس وائل ادرس چیٹر. ٹھیک ہے، بہت سے فائدے ہیں اس کے. ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی آتی ہے. آپ جب لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اس کے اب میں نے اور کام کیا کرنا ہے. ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ اس طرح سے ڈیپ تھنکرز نہیں ہوتے، وہ اپنی اسٹریٹجیز کو پلان نہیں کر سکتے. جو بات کرنا ہے وہ ہمیں ڈپلیٹ کرتا ہے، ہمیں وہ صحیح لائن پہ نہیں لگاتا. کیوں؟ اس لیے کہ our mind begins to confuse it with actual progress. جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں اور بتاتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پھر میں نے یہ کیا، تو ہمارا دماغ جو ہے نا اس کو ایبزارب کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تم نے یہ کام کر لیا ہے، اور ریالٹی میں ہم نے جتنا ہم بول رہے ہوتے ہیں اس سے کم کام کیا ہوتا ہے. مجھے یہ بات پڑھنے کے بعد بہت حیرت ہوئی کہ دیکھیں نا ہمارے دین میں اسی لیے کہا گیا کم بولا جائے، اپنی بات کو کم بتایا جائے، اپروپریٹ جتنی چیز ہوتی ہے اتنا ایکسپلین کیا جائے. تو ہم جب بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے اس سے کم کام کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ اس کو رجسٹر کرتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے تم یہ کر چکے ہوئے، تمہیں اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو سگنیفیکنٹلی ڈیکریزز انسائٹ اینڈ بریک تھروز. آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں، آپ کا دماغ اس کو رجسٹر کرتا ہے اور آپ کو یہ میسج دیتا ہے کہ یہ تم کر چکی ہوئی ہو. اس کی وجہ سے جو ہم نے فردر آئیڈیاز سوچنے ہوتے ہیں، ہماری گروتھ ہونی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. ہمیں آگے بڑھنے کے موقع کم ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ وی اسٹارٹ ٹو فیل دیٹ وی ہیو گاٹن کلوزر ٹو اچیونگ اٹ. ہمیں لگتا ہے بس یہ کام میں نے کر لیا. اور ایسے مواقع پہ پھر ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اپسیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے برین نے تو ہمیں میسج دے دیا ہے کہ تم یہ کام کر چکی ہو اور بہت اچھی طرح سے تم نے کر لیا ہوا ہے، اور ہم نے نہیں وہ اچیو کیا ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں اگر کوئی رکاوٹ آئی ہے تو اس دوسرے انسان کی وجہ سے، یہ کام نہیں کر رہا یا اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کیا کیا ہے. تھنک وی ہیو گیون اٹ آور بیسٹ ٹرائی. وی نیور تھنک آف ادر پاسبلٹیز. ہم کہتے ہیں میں تو بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم اس سے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. سو وائی وی ٹاک، کیوں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں؟ The more difficult the task, the more uncertain the outcome, the more costly talk will be, and the farther we run from actual accountability. جتنا مشکل کام ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے اندر انسرٹینٹی ہوتی ہے، ہمیں ذرا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کام ہم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اتنی زیادہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنے زیادہ ہم بڑے بڑے منصوبے تب بناتے ہیں، اور جب وہ بناتے ہیں تو وہ ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی، وہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا جس طرح سے ہمارا دماغ اس کو کرتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم بول بول کر وہ جو انسرٹینٹی کا گیپ ہوتا ہے نا ہماری پوری پلاننگ میں، اس کو فل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے. اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری ایگو ہوتی ہے وہ ہم سے سال ہر سال جھوٹ بولتی رہتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی رہتی ہے کہ تم اتنی محنت کرتی ہو، تم اتنی محنت کرتی ہو، پھر بھی دیکھو مطلب لوگ جو ہے نا بڑے خراب ہیں. وہی بات، بڑی پالیٹکس ہے، کوئی تمہیں کام نہیں کرنے دیتا، تمہارا کام نہیں آگے بڑھتا، تمہیں ریکگنیشن نہیں ملتی. چاہے وہ گھر ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، یا کہیں آپ باہر کام کر رہے ہیں. نہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جائیں، اور جو کرنے والا کام ہے، جہاں بولنا ہے وہاں بولیں، جہاں کوئی پلاننگ ڈسکس کریں آپ پلاننگ ڈسکس کریں اور اس کام کو کریں. یا تو میٹنگ ہوتی نہیں، یا کچھ لوگ میٹنگ کھیلتے رہتے ہیں. اتنی میٹنگز ہوتی ہیں، اتنی میٹنگز سے کام نہیں ہوتا. سال ہر سال سے میٹنگز ہو رہی ہیں، کام نہیں ہو رہا. یعنی ہر میٹنگ کے بعد کوئی ایک آؤٹ کم ہونا چاہیے کہ کام ہو. اور اس کو ڈاکیومنٹ بھی نہیں کرتا کوئی. ڈاکیومنٹیشن آئے گی تو منٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میٹنگ سے کیا آؤٹ کم نکلی تھی، تاکہ نیکسٹ میٹنگ میں ڈسکس تو اس میں پچھلے آؤٹ کم کا کیا بنا. تو نہیں کچھ بھی حاصل ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ ہمارا ایگو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تم تو بہت کام کر رہے ہو. ایک سٹوری میں پڑھی تھی، یہ جان بوائڈ ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ
ان کو کہا جاتا تھا 42nd بوائڈ، کہ ملٹری جو ان کے ایکسپیڈیشنز تھے وہ اس کے اوپر کام کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، صرف یہ کرنل کے رینک تک پہنچے تھے، اس سے آگے نہیں ترقی کی. لیکن اس شخص نے وہ اسٹریٹجک پلاننگ کی اور اس طریقے سے اس نے کام کیا تھا کہ جو آج کے جو ماڈرن ملٹری ایئر کرافٹس ہیں ان ساروں کی بنیاد ان کے پاس سے آ رہی تھی. یعنی ان کی ریکگنیشن جو ہے اس لیول کی ہے، اور ان کو پینٹاگون میں الٹیمیٹلی ایز این ایڈوائزر لے لیا گیا تھا. ویکیپیڈیا پہ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. اور انہوں نے کتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، اتنا موٹیویٹ کیا، اتنا کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سکھایا. اور اس ساری گروتھ میں جو بات سمجھ آتی ہے کہ اصل وہ چیز جس پہ وہ انسپائر کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ یہ تھا کہ کام کرو، ریکگنیشن نہ ڈھونڈو. جہاں ریکگنیشن ہوگی تمہیں خود مل جائے گی. اس کو رینک نہیں ملا، نہیں تو کوئی اور ہوتا کہتا مجھے آپ پینٹاگون بلائیں گے، مجھے کیا آپ رینک دیں گے، مجھے کون سا اسٹیٹس ملے گا، مجھے کون سی اکنالجمنٹ ملے گی تو میں کام کروں گا. یعنی ہسٹری میں جانے کے بعد لوگ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ سورہ یاسین کی آیت یاد آ رہی تھی کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. کہیں دور شہر سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اسے لوگوں سے کہا کہ رسولوں کی بات مانو. اس کو کہا گیا تھا رجلن، اس کو کوئی نام نہیں دیا گیا ABCD، لیکن اس شخص نے کتنا اہم کام کر دیا. اس کو ایک نالجمنٹ دی گئی لیکن اس کا نام نہیں آتا. اسی طرح آپ دیکھیں کتنی احادیث ہیں، جیسے یہ حدیث کتنی یہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں اور ڈیلی شاید اس کو ریوائز کرتے ہیں، یا ڈیلی نہیں تو آپ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اس حدیث کے مطابق سوچتے ہیں، جس میں تھا کہ جی ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا پہلے اونٹ باندھوں یا اللہ پہ بھروسہ کروں، اللہ پہ توکل کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم پہلے اپنا کیمل ٹائی کرو اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. اچھا یہ برا نام جو ہوتا ہے وہ کام کی وجہ سے ہی ہوتا ہے بعد میں. مطلب ہم اس حدیث کو یاد کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا وہ کون سا شخص تھا. اچھا کئی دفعہ بدو آیا، اس نے سوال کیا، تو آپ سوچیں کہ جو سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اب اس کو پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس شخص کو اکنالجمنٹ نہیں مل رہی ہے لیکن نیم لیس ہے. یعنی اس نے اپنا کام کر دیا.